حصہ لینے میں آگے بڑھنے میں آگے بڑھ گیا، ایمانی بصیرت کو کھو بیٹھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خطرے سے آگاہ کیا تھا، فرمایا تھا سیاتی اللہ زمان لا یبالی المرء اما اخذ ام من الحلال ام من الحرام۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مال کے کمانے کا بھوت ہوگا، نشہ سوار ہوگا، ایک دوسرے سے بڑھ چلنے کا مزاج ہوگا، وہ مکان بڑھ کے بنائے تو اس سے بڑھ کے میں بناؤں، اس کی گاڑی ایسی ہو تو اس سے بڑھ کے لاؤں، اس کا رہن، اس کی معیشت ایسا ہو تو اس سے میں بڑھ کے میں پیش کروں۔ اس میں محو جاتا ہے، آدمی بھول جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے سے آگاہ فرمایا تھا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ مال حدیث ایسی آ جائے گی، آدمی مال کمانے میں ایمانی بصیرت کو کھو بیٹھے گا، اور حب کا شیء جو کسی چیز کی چاہت اندر کو آدمی کو اندھا بہرا بنا دیتی ہے، اس انداز سے مال کمائے گا کہ پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، مال آئے تو حلال سے آئے یا حرام سے آئے، مال آئے۔ چنانچہ لوگوں کا ذہن پہ اسی کچھ بنتے دیکھا کہ مولانا اگر آپ کو کچھ دنیا میں معیشت کو مضبوط کرنا ہے، اپنے اندر غصہ لانا ہے، کچھ کھانے پینے میں آسانی ہوگا تو حلال میں کہاں رکھا ہے آپ جانتے ہیں، حلال میں تو روٹی چٹنی ہے۔ اب زمانے میں ضرورتیں بڑھی بغیر ہیرا پھیری کی، مومن کے قول بغیر کچھ ہیرا پھیری کی ہوئی کہاں ضرورتیں پوری ہوتی، یہ مومن کی سوچ ہے۔ جب مومن بدعملی میں لگتا ہے، اپنے محبت کے اپنے چاہت کے نشے میں رہتا ہے، تو وہ مومن کی وہ ایمانی بصیرت جس سے وہ دیکھ سکتا تھا کہ یہ حرام کا راستہ ہے، حلال کا، یہ سچائی کا راستہ ہے یا گمراہی کا، یہ کامیابی کا راستہ ہے یا ضلالت کا، ہر ایک کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہر مومن کو فراست سمجھ نور ایمانی وہ بصیرت اللہ نے عطا کی ہے۔ اسی بصیرت اور ایمانی طاقت کو اگر ہم بحال رکھیں گے تو پرصراط کے اندر ایسی روشنی ہماری ایمان کی طرف سے ہوگی کہ ہم بغیر خوف سے ختم گزر جائیں گے۔ یہ مواقع یا مناظر ایسے ہیں جس سے ہم سب کو دوچار ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس عن عمره فیما افنیٰ وعن شبابه فیما ابلیٰ وعن مالہ من أين اکتسبہ فیما انفق۔ آدمی کے قدم جمے رہ جائیں گے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہی پڑے گا، تمام چیزوں کے سوالات ہوں گے، اور ان تمام چیزوں کو جواب دینے کے بعد ہی ہم وہاں سے بری ہو پائیں گے۔ فرمایا سوال ہوگا انہی فیما افنیٰ، یہ بتاؤ اپنے عمر تم نے کہاں گوا دی، یہ 70 سال عمر 80 سال عمر ہم نے تم کو دی تھی، کہاں گوا دی۔ دوسرا سوال جوانی کے متعلق ہوگا، چونکہ جوانی زندگی کا قیمتی جز ہے، تو جوانی کو جنہوں نے اپنے سنبھال کے گزارا ہوگا، اپنی جوانی کی حفاظت کی ہوگی، ایمان کی حفاظت کی ہوگی۔ آج کے جوان اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، ماحول میں اس کو آزاد سمجھا جاتا ہے کہ اتنا چلتا ہے، چلو کوئی بات نہیں، اتنا چلتا ہے، بچہ انشاءاللہ آگے اچھا ہو جائے گا۔ ماحول بھی ایسا بنا ہوا، زبانوں کو اچھی ڈھیل، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایمانی اسلامی تعلیمات کے اندر کو ڈھیل نہیں، فضیلت تو ہے، اکرام کا وعدہ ہے، لیکن ڈھیل نہیں۔ فرمایا جو شخص اپنی جوانی کو پوری حفاظت کے ساتھ گزارے گا، قدم اس کی ادھر ادھر ڈگمگائیں گے، پوری اپنے حفاظت کے ساتھ اپنے قوت ایمانی کی حفاظت کے ساتھ گزارا ہوگا، اور زندگی کا ایک معمول بنا کے چلا ہوگا، قدم ادھر ادھر نہیں پھیرے ہوں گے، جوانی کی حفاظت کی ہوگی، نامحرموں سے بچا ہوگا، حرام کاری سے بچا ہوگا، آنکھوں کو گناہ سے اور زنا سے بچا ہوگا، اور فضول وقت اسے ضائع نہ کیا ہوگا، تو اللہ کو یہ جوانی اس کی جوانی کی عبادت ایسی پسند ہوگی، اور اس درجے اس کا جوان کا اکرام کیا جائے گا کہ جہاں اولین آخرین کا مجمع ہو، ہر شخص اپنے حالات میں شزدر و حیران ہو، ہر شخص اپنے پسینوں میں، اپنے اعمال کے پچھتاوے میں
پریشان و شدل ہوں گے، حیران ہوں گے. وہاں دیکھیں گے کچھ لوگوں کا اکرام کیا جا رہا ہے. عرش کے سایہ کے نیچے لمبا دسترخوان بچھا. کون لوگ ہیں؟ سب متحجل ہوں گے. وہ کون ہوں گے؟ سب آتے یظلم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. حدیث لمبی ہے. ان میں ایک جوان ہوگا، وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وہ جوان ہوگا جس جوانی کی نشو و نما اپنی اس نے حفاظت سے پیدا کی ہوگی اور اللہ کی عبادت میں اللہ کا استحضار، خیال و دھیان جمع کر کے اس نے اپنی جوانی کی حفاظت کی ہوگی. اس جوان کا ایسا اکرام کیا جائے گا. کیا مشکل بات ہے بھائی. اللہ کے حدود کے ساتھ ہم زندگی گزارے، اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں اور حرام سے بچیں. حرام حلال تو بہت ہی آسان چیز ہے اس کا پہچاننا. جب ہم حرام سے جب بچ پائیں گے، جب شکوک اور شبہات سے بچیں. حدیث میں آتا ہے الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. حلال ظاہر چیز ہے، آدمی خیال کر لیتا ہے. حرام بہت ظاہر چیز ہے، اس سے بچ جاتا ہے. لیکن حرام سے کب بچے گا؟ بری کمائی سے کب بچے گا؟ اپنی زندگی میں برے اعمال سے کب بچے گا؟ جب آدمی شکوک اور شبہات سے بچ جائے. اور اگر اس نے ڈھیل دی ہوگی اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، جیسے ہمارا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں کوئی حرج نہیں ہے، میری برسات دروازہ کھولتے ہیں اور ہوتے کرتے ہم اس برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اگر ہم کو حرام سے بچنا ہے، اللہ کی حدود کے اندر رہنا ہے، تو ہم علت و خبردار رہیں اور شیطان کے کہنے میں نہ لگے. شیطان کے بڑے حلبے ہوتے ہیں، برائی میں مبتلا کرنے کی بڑے حلبے ہیں. ایک مومن کو ایک دم سے شیطان برائی میں مبتلا نہیں کر سکتا، مومن کو گناہ میں ایک دم سے نہیں ڈال سکتا. اتنی جرات بہرحال ایمان والا اللہ کی بصیرت اس کے اندر ہے، جرات نہیں. بڑے حلبے اختیار کرتا ہے. کسی چیز میں برائی کے قریب لانے میں آہستہ آہستہ برائی کی عظمت اہمیت کو ختم کر دیتا ہے. اور شکوک اور شبہات میں جس میں آدمی کہتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں، اسے قریب لاتا ہے، اسے قریب لاتا ہے. نماز ایک دم سے نہیں چھڑاتا، کیا بتا. لیکن نماز مومن انکار کرتے نماز کا، لیکن شیطان یہاں سے چھوڑ کرے گا. ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی آگے پڑھ لیں گے، ماشاءاللہ وہاں جماعت کر لیں گے، وہاں وقت رہے گا، وہاں کر لیں گے. ہوتے کرتے پھر وہ وقت آئے گا کہ آدمی دنیاوی مصلحتوں کو مقدم کرے گا. ارے چھوڑو بھائی، اب تو چھوٹ گئی، نماز چلی گئی. کسی بھی برائی میں مبتلا کرنے کا انداز مومن کے ساتھ شیطان کا بڑے حلبے والا ہوتا ہے. اسی لیے کو آگاہ کیا گا ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. تو بزرگوں دوستو، اعمال کے کرنے میں ہم کو بہت چاک چوبند رہنا پڑے گا. ہمیں اعمال کی توفیق جب ہوگی، ایمان کی سلامتی کا ہم فکر اس وقت کر پائیں گے جب دنیا کے تمام تقاضے آئیں، مصلحتوں کے تقاضے آئیں، اللہ کا حکم سامنے آئے. تو اب ہم آئندہ کتنی ضرورت ہے دنیا کی تمام مصلحتوں کو پس پش ڈال دیں، اپنی دنیا کی ضرورتوں کو پس پش ڈال دیں، اللہ کے حکموں پہ ہم رہیں، اسی پر ہم اپنے آپ کو جمائے رکھیں. ہمارا پورا یقین ہے کہ ہماری آخرت اگر نہ بگڑے تو ہماری دنیا تھوڑی دیر کے لیے بگڑے بھی، اس کی تلافی ہو جائے گی. اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو برکتوں والی زندگی عطا فرمائے. آمین. اور آخرت کو مومن میں نقصان ہو گیا، یقین جنائیے آخرت کی نقصان کی بھرپائی نہیں، آخرت کی نقصان کی کوئی تلافی نہیں ہے. دنیا کے دنیا آنی جانی ہے، اس کی ضرورتوں کی تلافی ہو جاتی ہے. یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کے احکام سامنے آئے، نبی کا طریقہ سامنے ہو، دنیا کا طریقہ، دنیا کی مسجد ہم کو دوسری طرف دعوت دے رہی ہو. ہم اپنے آپ میں اپنے نفسوں کو جگڑیں. ہم اندر اس بات کا خیال رہے کہ ہمیں مرنے سے پہلے ایمان کو سلامت رکھنا ہے. جب ہم ایمان کو سلامتی کے ساتھ رکھیں گے تو ہمارا ایمان موت کی گھاٹ اچھی اتارے گا. اپنی زندگی اپنے معاشرے کو ایمانی دائرے کے اندر رکھنا ہے. حدیث میں آتا ہے تموتون کما تحیون وتحشرون کما تموتون. جس طرح تم زندگی گزارو گے یقین جانو ویسی ہی موت پاؤ گے. اور جیسی موت مل گئی
پر آگے کے منازل بھی اسی انداز کے ہوں گے۔ تو مومن کو ہر عمل سے پہلے عمل کی جانچ پڑتال، یہ عمل ہمارا ہو اس انداز سے ہو کہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ آج بہت سے اعمال ہم کر دیتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، لیکن جیسے نیک عمل سامنے آتا ہے شیطان تو چاہتا ہے کہ پہلے عمل ہی پہ نہ لائے، عمل نہ کرنے دے۔ اور اگر بندہ مضبوطی کے ساتھ عمل میں لگ جاتا ہے تو شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا، شیطان کہتا آگے دیکھیں گے، اور آگے کیے کرائے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس عمل میں دنیا کے مفاد، دنیا کے فائدے کی طرف توجہ دلاتا ہے، یہ کر لو عمل بہت اچھا ہے، اس سے تمہاری حیثیت بن جائے گی، شہرت مل جائے گی، عزت مل جائے گی، اور دنیا کے تمام تقاضے سامنے رکھتا ہے تو بندہ اسی نشے میں، دو نشے بندے کے ہوتے ہیں، بندے اسی نشے میں بڑے بڑے اعمال کر دیتا ہے۔ بندے کے دو نشے ہیں، حب جاہ، حب مال۔ جب یہ آدمی بھٹکتا ہے ان دونوں چیزوں کی وجہ سے بھٹکتا ہے، اعمال ضائع کرتا ہے ان دونوں نشوں کی وجہ سے۔ ایک نشے ہے انسان میں حب جاہ، بس وجاہت مل جائے، عزت مل جائے، ترقی مل جائے، سرداری مل جائے، سیاست مل جائے، سرداری مل جائے، پیشوائی مل جائے۔ دنیا دین کے بہت سے کام آدمی سیکھ کر گزرتا ہے، دیانت، خیر و خیرات، لوگوں کے کام آنا، جیسے بڑے بڑے عمل ہیں۔ اس عمل کو اگر محفوظ کر کے اللہ کی رضا کے واسطے کرے، مخلوق کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، پڑوسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، اپنی ضرورتوں کو روک کر کے بیواؤں اور غریبوں کی خبرداری کرنا، یہ اتنا اہم عمل ہے، اتنا قیمتی عمل ہے کہ ایک ہی دعا سے آدمی کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا وکافل الیتیم ہکذا، میں اور یتیموں کی، بیواؤں کی خبرگیری کرنے والا قیامت میں اس لیے قریب ہو کے آئیں گے۔ تو ہکذا اشارہ جمع بین السباب و بین الوسطی، دو انگلیوں کو جمع کیا، اور جو چھوٹی سی جو انگلی بڑی ہے، اشارہ تھا کہ میرا مرتبہ تو آگے تھوڑا سا ہے، وہ نبوت والا ہے، باقی یہ ایسے کام کرنے والا جس میں اللہ کی مخلوق کی خبرگیری ہو، اللہ کی مخلوق کا دل جیتا جائے، اس کے لیے کوئی نفع کے سامان کیا جائے، کہ اتنا قیمتی عمل ہے کہ اللہ کے ہاں میرے قریب ہو کے وہ سب سے آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کسی بات میں سمان بالیتامہ قسمت للارامل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسئلے میں اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ اپنے کمائیوں میں اس بات کو بہت دھیان دیں، اعمالوں میں سب سے قیمتی عمل، اللہ کے قریب کرنے والا عمل، اللہ کو راضی کرنے والا عمل، مخلوق کے ساتھ صلہ رحمی، مخلوق کی خیر خبر گیری، یہ بڑے درجے کی چیز ہے۔ اس میں وہ چیز بھی آتی ہے کہ چونکہ آپ ہزار باہر کماتے ہیں اور وہاں سے دین کی آنت کرتے ہیں، اپنے گھروں کی خیر خبر گیری کرتے ہیں، تو بے ترتیب ایک بات، مضمون تو بہت پیارا تھا مولانا اشرف صاحب نے جو انما الاعمال بالخواتیم، مومن کا یہی قیمتی موضوع ہے، مضمون ہے کہ اپنے موت کو یاد رکھا جائے، ان کے موت کے بعد کے احوال سے باخبر کرایا۔ لیکن زندگی میں جو اعمال ہوتے ہیں انشاءاللہ اگر ان پر قابو پا لیا جائے تو موت کو بھی وہ اعمال اچھے بنا دیں گے، قبر حشر میں گزرنے کو آسان بنا دیں گے، قبر میں نور اور قبر کو جنت کی کیانی بنا دیں گے۔ ان تمام اعمالوں میں ایک طرف جو دھیان میرا ابھی گیا، آپ لوگوں کو دیکھ کے ماشاءاللہ یہ بہت باہر کماتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک کو موقع ملتا ہے کہ اپنے عمل سے اپنے چلن پھرن کو اپنے لیے جنت کا ذریعہ بنا لے، جنت میں جانے کا ذریعہ بنا لے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں ایسی کوئی ضرورت نہیں اللہ کو کہ عبادت کرنا، بڑی تسبیحات پڑھنا، فرائض ادا ہو جائے بس۔ والد صاحب علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ آدمی کی جنتی بننے کے لیے بس چند چیزوں کی فکر کر لے، اپنے حلال کمائی کی فکر کر لے، اپنے ذمے کسی کا حق نہ رہ جائے، اپنے ہاتھ پیر زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اپنے رزق حلال کا معاملہ کرے، کسی سے ناچاقی نہ ہو، کسی کو ستائے نہیں، انشاءاللہ جنتی بننے کے لیے کافی ہے۔ تو ہر شخص کو موقع ملتا ہے۔ آج ہمارے خیال میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ہم بہت مشغول ہیں، کماتے ہیں، ہر وقت دھلا دھل کمائی کی
ضرورتیں پوری کرنے کی، گھر کے تقاضوں کی، اقربا کے تقاضوں کی، بے شک یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ مومن کے نیت کے دعویے کے موڑنے کی وجہ سے عمل قیمتی یا عمل بے قیمت بنتا ہے۔ مومن کی نیت کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کمائی کر رہے ہیں، بہت سے گھر کے افراد گھر میں ہیں، وہ گھر کی معمولی کاشتکاری میں ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ کما رہے ہیں، اچھا کما کر کے بھیج رہے ہیں، گھر کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ یہ اتنا قیمتی عمل ہے، یہ اتنا قیمتی عمل ہے، اگر اس کو آپ اپنی نیت خالص سے اور بغیر کبھی کوئی احسان جتلائے مجھے اپنے لیے اللہ کی طرف سے ایک نعمت سمجھیں کہ اللہ نے ہم کو کمانے کے لیے بنایا، اللہ نے ہم کو صحت دی، چار چوبند کیا، اللہ نے ہم کو صلاحیت دی، توفیق دی، اللہ راستے کھولتا ہے، کمائیوں میں برکت دیتا ہے۔ جب اس کمائی کے ذریعے بندوں کی خیر خبر کی نہیں کی جائے، جس کمائی سے بس اپنا حفظ پورے کرنا ہوتا ہے، اس مال کا کچھ ٹھکانا نہیں کہ کب وہ مال آئے کب چلا جائے۔ آپ بہت غور سے دیکھیں، جن خاندانوں میں جن گھرانوں میں مال رہا، مال سے انہوں نے فائدہ حاصل کیا، ضرور ان کے اندر یہ صفت ہوگی کہ اپنے ضرورتوں کے ساتھ ساتھ غرباء کی مدد، خاندان والوں کی فکر اور دین کے راستوں کے تعاون، اس طرح سے اپنے اندر وہ اپنے نیت بناتے ہیں، اپنا حوصلہ رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ برحق ہے، یہ بجا ہے اس کو نعمت دینا، تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ اور تو یہ بڑی درجی خدمت ہے، آپ نیت کریں خاموشی کے ساتھ، کما کے اپنے بھائیوں کی، بھتیجوں کی، گھر والوں کی ضرورتیں پوری کریں، اور یاد رکھیے کبھی دل پہ نہ لائیں۔ احسان سے زبان سے جتلانا تو الگ بات ہے، کوئی بھی احسان کرنے کا اللہ موقع دے، کہ اللہ کی توفیق ہے، کہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی اچھائی ہم کر رہے ہیں، اللہ نے ہم کو سبب اور ذریعے کے طور پہ استعمال کر لیا، ورنہ اللہ کسی کو بھی استعمال کر لیتا ہے، یہ بندے کو سمجھنا چاہیے۔ اس طریقے سے اگر کما کر کے ضرورتیں پوری کر رہا ہے اور احسان نہیں جتلا رہا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عابد نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کی قربت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ میں اسی ماحول معاشرے کو ہوں، دیہات میں جس دیہات سے آپ لوگوں کا تعلق ہے، دیکھا جاتا ہے ایک آدمی کماتا ہے اور بہتوں کو ضرورت پوری کرتا ہے، یا تو پھر محرومی ہوتی ہے کہ وہ بیٹا، بڑا بیٹا وہ احسان جتلاتا ہے، یا ایسا ماحول بناتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے سوتنوں میں اور احسان جتلاتی ہے۔ بہت یہ تو محرومی کی بات ہے، اپنے آپ کو سنبھالیں، ہر وقت یہ سمجھیں کہ اللہ کی دین ہے، بڑی بات ہے، اللہ نے ہم کو اپاہج نہیں بنایا، اللہ نے ہم کو صحت مند بنایا ہے، بیمار نہیں بنایا۔ حدیث میں آتا ہے لد الاولیاء خیر من لد السفلیٰ، دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے لینے والے ہاتھ سے۔ اللہ نے موقع دیا کہ میرے ذریعے ضرورتیں پوری ہو گئی، کبھی احسان نہ جتلائے، اللہ تبارک تعالیٰ اس نعمت کو باقی رکھیں گے، اور نیت کریں اس کی یہ خدمت انشاءاللہ جس سے گھر والوں کی خدمت ہو رہی ہے، انشاءاللہ یہ خدمت ذریعہ بن جائے گی دنیا آخرت کے فلاح بہبودی کا، سکون کا۔ یہ اپنا نیت تو بنائے، یہ نیت کر کے کمانا یہ بڑی بڑی عبادتوں سے بہتر ہے۔ اس لیے تاجر کا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچا تاجر جو بازار میں کماتا ہے اور دنیا کما رہا ہے بظاہر، لیکن وہ اپنے سچائی امانت کے ساتھ اس نیت سے کما رہا ہے کہ میرے دل میں جو حقوق ادا کروں گا، اپنے بچوں کو حلال کمائی کماؤں گا، فرما برداری آئے گی، دین آئے گی، بیٹی میری صدقہ جا کے بنے گے، اور اپنی عمر میں جس طریقے سے ہوتی ہے اللہ یہ کام میرا ہو جائے تو فلاں تک مسجد کی ضرورتیں پوری کروں گا، خاموشی کے ساتھ اے اللہ یہ کام ہو جائے، میرے گھر گھرانے میں فلاں بہت غریب ہے۔ حدیث میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی نے پوچھا دیکھ عمل بتا دیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو جو گرا پڑا ہو، ملحوظ کا لفظ ہے، مٹی میں ملا ہو، گرا ہو، اس کو اٹھانا، اس کو اٹھا کر کے اس کی اعانت کر دینا۔ والد صاحب اپنی تقریر میں یہ فرماتے تھے کسی کو خونچہ رکھا دینا مونگ پھلی کا یہ 1000 درجے نوافل سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، خونچہ رکھا دینا۔ اب بہتوں کو ایسا ہوا خونچہ رکھایا گیا، ہوتے کرتے ان کی تیار پڑی، ان سے دنیا کے کتنے
پیٹ بھرے اور کتنے حقوق پورا ہوئے، یہ سارا کا سارا اس اول شخص کی اعانت کرنے والوں کو سب کے جانے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے آپ کما رہے ہیں۔ اپنے ذہن میں دل میں وسعت پیدا کیجیے، اپنی امت میں بنائیے، فلاں کام ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس کام کی برکت سے میں فلاں جگہ اعانت کروں گا۔ آپ نیت کر کے دیکھیں، اللہ سے عہد کر کے دیکھیں، جس طریقے سے اپنے کام کے بنانے کے بہت سے راستے ہم کھولتے ہیں، بس اللہ کا شیئر ڈال لیں اس میں، یہ کام میں انشاءاللہ میری نیت ہے فائدہ ہوگا، میں فلاں چیز کو دوں گا، فلاں چیز مکمل کروں گا، اپنی بستی کی ضرورت پوری کروں گا، اور خاموشی کے ساتھ آپ پتہ نہ چلے کہ آپ کرتے تھے دنیا میں کیا کیا بھلائیاں کرتے تھے، اس انداز سے زندگی گزاریں گے انشاءاللہ پوری زندگی بالآمد، اور مرنے کے بعد سارے قبر بلاشر سب آسان، جس کو شیخ سعدی علیہ الرحمہ اس پاکیزہ زندگی کو، اعانت والی زندگی کو کی منظر کشی کر رہے ہیں کہ مومن کی زندگی اس طریقے سے ہونا چاہیے، ہر عمل خفیہ انداز سے ہو، اپنے کسی عمل کو احسان نہ دلائے تو اللہ کو زیادہ اتنی پسند ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک دعا کی وجہ سے، دل افسردہ ٹوٹے ہوئے دل کی ایک دعا کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کسی ترقی عطا فرما دیتے ہیں کہ شاید وہ بہت بڑے بڑے عمل کرے، دعا کرے تو اس کی دعا سے وہ کام نہ بنے، یہ کام کرنے کا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ، میں نے کر رہا تھا، اللہ نے سب کو موقع عطا فرمایا دنیا میں رہ کے کسی مشغلے میں رہ کے اپنے اس مشغلے کو، اپنے عمل کو دینی رہت پہ ڈھال کر کے وہی بیٹھے بیٹھے جنت کا راستہ بنا لیا۔ تاجروں کے لیے بڑا موقع، سروس کرنے والے کو بڑا موقع اللہ نے عہدہ دیا ہے، وجاہت دی ہے، آپ کی بات چلتی ہے، حق بات کی تلقین کریں اور معاشرے میں بگاڑ کو درست کریں، ناچاتیوں کو ختم کرائیں، اللہ نے اس لیے وجاہت دی ہے، مقبولیت دی ہے۔ یہ اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ کوئی عمل اس کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا۔ اس طریقے سے آدمی زندگی گزارے، اعانتوں میں، خیرخواہی میں، اچھے اعمال کرنے میں، دینے لینے میں، سب چیزیں ہے کہ احسان نہ جتلائے، حتیٰ کہ دل میں بھی نہ گزارے کہ میں نے تو فلاں کے ساتھ کیا۔ کبھی کبھی بہت آدمی دباتا ہے، کہہ دیتا ہے ارے میں نہیں کچھ کہنا چاہتا، اب مجھے تو معلوم میں نے کس کس موقع میں کیا کیا، ہٹاؤ چھوڑو سب کچھ کہہ کے لائن پکڑا، ہٹاؤ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ اتنا بھی احسان ہو، اگر کوئی عمل آپ نے کر دیا کسی کے ساتھ، اللہ کی طرف سے اس کو کرشمہ سمجھیے، اپنا کوئی دخل نہ دیجیے، اور ورنہ پھر احسان جتلانے والوں کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی بہت ہے۔ اللہ نے فرمایا ثلاثۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین شخص ایسے ہوں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف نظر نہیں اٹھائیں گے، اللہ کیا تذکیہ کریں گے، بلکہ اعمال تو بہت بڑے بڑے انہوں نے کیے تھے اور کوئی قابل قبول نہیں، جہنم میں ڈال دیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے۔ بے شک اور سب سے ایسے ہوں گے وہ تین، فرمایا المنان، احسان جتلانے والا، اللہ نے توفیق دی، اللہ نے مال دیا، اللہ فرماتے ہیں اچھا میں نے تم کو صلاحیتیں دی، میں نے بندوں کے لیے ذریعہ بنا لیا تو تم میں بولنے لگا۔ المنان، احسان جتلانے والا۔ اور دوسرا شخص وہ ہوگا والمسبل ازارہ، اپنے پائجامے کو، اپنی لنگی کو ٹکنے کے نیچے گھسیٹنے والا۔ اصل میں یہ لباس خیالہ کا، متکبرین کا ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ یہ بظاہر تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اللہ بچائے، اسے بچنا چاہیے۔ ہر لباس نیچا کرنے والا آپ دیکھیں گے اس کا انداز چلنے کا دوسرا ہوگا، اس کے کھڑے ہونے کا انداز دوسرا ہوگا، اس کے بات کرنے کا انداز دوسرا ہوگا۔ یہ بڑائی دل میں رکھنے والوں کا انداز ہوتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو محبت بہت ناپسند فرماتے ہیں کہ یہ بڑائی تو میرے لیے زیبا ہے۔ الکبریاء ازاری، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن اخذ منی قطعتہ، یہ بڑائی تو میرے لیے زیبا ہے، تو تیری ہمت کیسے بڑھ گئی، تیری جرات کیسی ہوگی؟ یہ بڑائی اپنے معاشرے میں، اپنے بول میں، چال میں، اپنے مکان کے بنانے کی سندات میں، کہ ایسا مکان ہو تو دور دیکھیں اور سمجھے کہ میرا مکان ایسا ہو جو کسی کا نہ ہو، میری گاڑی ایسے ہو کسی میں نہ ہو۔ پوری معیشت میں جو بھی چال طریقہ ہو، کوئی بھی ایسا عمل ہو جس میں بڑائی کی بو آئے، بڑائی کی نیت ہو، یہ سمجھ لیجئے اس کو زیربار ہونا ہی ہونا۔
تو اس کو جیبار ہونا ہی ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بڑائی کا انداز تم نے کیوں اختیار کیا؟ تیری جرات کیسے پڑی؟ تم کو معلوم ہے یہ میری صفت ہے۔ فمن اخذ منی، یہ انداز یہ ادا کوئی کسی انداز میں اپنے اندر اتارے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فتاتہ، اللہ رحم الراحمین ہے، اللہ کے الفاظ غیر و غضب سنیے، یہ بڑائی کا انداز کوئی اختیار کرے گا اپنی معیشت میں زندگی کے طرز میں اختیار کرے گا کسی انداز سے، اللہ فرماتے ہیں میں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا متکبرین جنہوں نے اپنا سیوا متکبرین نے تکبر کو بنایا، وہ کتنے بھی بڑھے چڑھے رہے، کسی انداز سے اونچے بڑھے گئے۔ میں کسی کی طرف اشارہ نہیں، معاشرے میں اگر کوئی ہوتا ہے ایسا تو ہم دیکھتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، وہ انداز تو بہت اختیار کرتا ہے۔ اس لیے آدمی کی جو خواہشات ہوتی ہیں، نشہ ہوتا ہے دو چیزوں کا، ایک حب جاہ، حب مال، یہ نشہ ہو جائے تو بڑے سے بڑا عمل کرے گا، بڑے سے بڑا عمل کرے گا، کہیں وجاہت باقی رہے، سرداری باقی رہے، ہماری باقی رہے، ہماری توتی بولتا رہے، یہ پامال کر دیتا ہے آدمی کو عمل۔ اور حب مال، مال کے نشے کی وجہ سے، مال کی محبت کی وجہ سے آدمی برباد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان دو صفتوں سے اور کبر والی صفتوں سے اللہ بچائے۔ اور تیسرا شخص وہ ہوگا جو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت میں اٹھا کے دیکھیں گے اور ہٹا بھگا دیا جائے گا، دردناک عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ وَالْمُنْفِقُ صِلَاتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ، اپنے سامان کو جھوٹے انداز سے بنا سنوار کر کے دھوکہ دے کر کے کس طرح بیچ دے تو یہ سمجھ لیجئے وہ دھوکے کی شکل ہے۔ دنیا میں تو بنا سنوار آیا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ نہیں بچے گا۔ یہ بازار میں کمانے کا معاملہ بڑی عبادت والا ہے، وہ سچائی کو اختیار کرتا ہے، دنیا کے تقاضوں سے پھرتا ہے، نفس کو سمجھاتا ہے، نفع کو چھوڑتا ہے، ایمانی دائرے کے اندر رہتا ہے، اس کے لیے بڑی کسوٹی ہے۔ ایمان میں دھبا نہ لگنے پائے، نفع چھوٹ جائے، دھوکہ نہیں دوں گا، غلط نہیں بولوں گا، غلط وعدہ نہیں کروں گا، ہیرا پھیری نہیں کروں گا، چاہے جتنا بڑا مال کا انبار ہو چھوڑ دوں گا۔ یہ بڑی مجاہدے کی بات، بڑی قربانی کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا انعام یہ دیا، اس کا حشر نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، یہی تو چاہیے۔ بڑی عبادت کرنے والوں کا یہ مقام نہیں ہے، تو یہ بڑے خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ کما رہے ہیں، ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، اپنی ضرورتوں میں دوسری ضرورتوں کو لحاظ رکھیں۔ انشاءاللہ یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کی قربت کا اتنا بڑا ذریعہ ہے کہ کوئی عمل بھی اس کے ٹکر کا نہیں۔ بات تو ادھر ہوتی جائے گی، اب نکاح ہو جائے۔ نکاح اللہ کے فضل سے بڑی عبادت ہے۔ نکاح کو عبادت کی شان دی جائے، اپنے نفس کو دبا کے، خواہشات کو دبا کر، رسم رواج سے پورا کر کے، ہٹا کر کے اگر نکاح کو پورا کیا جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ جو وعدہ ہے میرا آیات ہی خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اللہ نے اپنی بڑی نعمتوں میں شمار کیا ہے کہ تم کو بیوی عطا فرمائی، خاص کسی کو محبت میں نے ڈال دی، خاص کسی کو سکون دیا۔ تو اگر یہ نکاح کی عبادت کو ہم عبادت کے طریقے سے کریں تو انشاءاللہ زندگی بھر کی رونق، میاں بیوی میں وہ محبت اور تعلق اور اس کے نتیجے میں جو اولاد آنے والی ہوتی ہے ساری باعث برکت ہوتی ہے۔ اور اگر ہم اس عبادت کو عبادت کی شان نہ دی، اپنے تھوڑی سی نفسی بھڑاس میں اس کو برباد کر دیا، اس کے اثرات نتائج پوری زندگی، اس کی نحوست اور اولادوں میں اس کی نافرمانی اور چون چرا تمام چیزیں آتی ہیں۔ اس لیے طے کر دیجئے کہ نکاحوں میں اپنے آپ کو قابو میں رکھیں گے، فضول خرچی سے بچیں گے، اور جہاں تک ہو سکے مسجد میں نکاح کریں گے، عبادت کو پوری عبادت کے ساتھ محفوظ رکھیے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں سامنے آئیں گی۔ تھوڑے سے ہم چوک میں اپنی خوشیوں میں اس عبادت کی شان کو ختم کر دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں منمانی ضرورتوں کی چیز ہے، بس میں آئی ہے، ہم اپنی ساری تمنائیں پوری کریں گے۔ اس لیے بہترین یہ شکل ہے، آپ نے تو اچھی شکل دی، دینی اجتماعات میں، مسجدوں میں، دینی محفلوں میں، مجلسوں میں یہ اپنے نکاح کے انجام دیں تو انشاءاللہ بڑی حرکتوں سے ہم بچ جائیں گے۔ اور اس جگہ میں جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں وہ اللہ کو ناپسند ہوتی ہے۔ ایسی فضول خرچی کرنے کی وجہ سے خدا نخواستہ
آپس میں ناچاکیاں شروع ہو جاتی ہیں، اپنی بڑوں کے لیے محبوبیت کے لیے سارا مال خرچ دیا جاتا ہے کہ ہم اس کے نزدیک محبوب و مقرب بن جائیں اور وہ احسان مانیں یا ہم سے خوش رہے۔ یقین جانیے کبھی بھی اللہ کے حکموں کو توڑ کر کے نبی سے طریقے سے ہٹ کر کے ہم معاشرے میں گھر والوں میں مقبول محبوب نہیں بن سکتے۔ لا طاعت المخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کے اندر اچھائی بن جانا اللہ کی نافرمانی کر کے ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی نگاہوں پہ قابو بنائیں اور فضول خرچی سے بچیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، وہ دھتکار لگ جاتی ہے۔ اب بس زیادہ دیر نہیں،